الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے بے شک مجھے اللہ سے ہرگز کوئی پناہ دے سکتا اور نہ ہی میں اللہ کے سوا کوئی پناہ پاتا ہوں۔ ہاں، اللہ کی طرف سے ابلاغ اور اس کے پیغامات پہنچانے کی ذمہ داری میری ہے، اور بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو بے شک دوزخ کی آگ اس کے لیے ہوتی ہے جس میں انہیں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ آج ہماری سورہ الجن کی آیہ مبارکہ نمبر 23 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، آج کی آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ فرما دیجئے کہ کائنات کے اندر جس کے پاس بھی کسی کو کوئی پناہ ملی ہوئی ہے وہ پناہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کی ہے۔ کیا خوبصورت ایک مضبوط توحید کا عقیدہ ہے، اور خطاب بھی کس کو کیا جا رہا ہے؟ براہ راست امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو عالم پناہ ہے، ساری کائنات ان کی پناہ مانگتی ہے اور ان کا سایہ شفقت اور رحمت مانگتی ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ میرے اوپر جو پناہ اور رحمت کی چادر ہے وہ صرف اللہ کی ہے، اور یہی پیغام سارے انبیاء اور رسول لے کر آئے۔ اور توحید کا اصول اور حق بھی یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر لا الہ الا اللہ، یہ جملہ جو ہے یہ بڑا قابل توجہ ہے۔ لا آغاز ہی نفی سے ہو رہا ہے۔ لا جو ہے عربی زبان کے اندر کسی چیز کی بھی نفی کے لیے آتا ہے۔ لا الہ، اس کائنات میں کوئی بھی الہ نہیں ہے، کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے، سب کی نفی ہے۔ کون ہے لائق عبادت؟ کون ہے لائق تعریف؟ کون ہے لائق ستائش؟ کون ہے سب سے آخری ملجا و ماوا؟ کون ہے سب سے بڑی پناہ دینے والا؟ کون ہے سب سے بڑی انسان کے اوپر اپنی شفقت اور رحمت کرنے والا؟ فرمایا الا اللہ، وہ صرف اللہ کی ذات ہے، سبحان اللہ، اس کے سوا کوئی اور، سب کی نفی کر دی گئی۔ اور یہی سب سے بڑا پیغام ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، انبیاء کرام کا پیغام یہی ہے، صحابہ کرام کی یہی ساری زندگی کوشش رہی، اولیاء کاملین بزرگان دین کا بنیادی جو پہلا وظیفہ ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا؟ یہی پڑھو جی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ ایک وہ وظیفہ ہے جو سب سے پہلے آپ کے دل کے اندر اللہ کی توحید کا جو جام ہے وہ گول گول کے پلا دیتا ہے۔ اب یہ فرمایا گیا انی لن یجیرنی من اللہ احد، اللہ کے سوا ہرگز کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور اے لوگوں میں اللہ کے سوا کوئی پناہ پاتا بھی نہیں، سبحان اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور پناہ پاتا بھی نہیں ہوں، وہی مجھے سب کچھ پناہ دینے والا ہے۔ آپ دیکھیے، یہ اللہ کی ذات پر یقین کامل کا سب سے بڑا مظہر تھا کہ گھر والے بھی مخالف ہو گئے، گھر والے بھی مخالف ہو گئے۔ سگا چچا ابو لہب
جس کو پہلے اتنی خوشی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں، آپ کی پیدائش کی خوشی میں، عربی میں اردو میں ہم پیدائش کہتے ہیں، عربی میں تو میلاد ہی لفظ ہوتا ہے، لما ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے، تو آپ کی میلاد کی خوشی میں اس نے اپنی ایک لونڈی کو آزاد کر دیا تھا جس کا نام سویبہ تھا، یا صوبیہ، دونوں آتے ہیں روایتیں، صوبیہ ہو یا سویبہ ہو۔ تو اس خوشی میں کہ اس نے آ کے کہا کہ مبارک ہو، اللہ نے تمہیں بھتیجا دیا ہے، تمہارے مرحوم بھائی جو ہیں حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام، ان کے گھر میں بیٹا ہوا ہے۔ بڑا خوش ہوا کہ میرے گھر اللہ نے ایک بچہ دیا ہے، بھتیجا ہوا ہے ہمارے بھائی کے گھر میں۔ تو اس نے کہا جاؤ تم آزاد ہو، اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا، سویبہ کو۔ لیکن اسی چچا کو جب پیغام دیا گیا، جب آپ نے یہ اعلان کیا کہ بھائی پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور بتوں کی عبادت چھوڑ دو، وہی چچا سب سے پہلے آپ کے مخالف کھڑا ہو گئے۔ تو پتہ چلا مخالفت کس بنیاد پہ تھی؟ دین کی بنیاد پہ تھی، مخالفت اللہ تعالیٰ کا پیغام سنانے کی بنیاد پہ تھی۔ ورنہ کوئی اور اگر قبیلے کی رنجش ہوتی یا ذاتی معاملہ ہوتا تو وہ آپ کی پیدائش میں اپنی لونڈیاں آزاد کرتا؟ نہیں، ایک ہی اختلاف تھا، اور وہ کیا تھا کہ آپ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں جس پر ہم نسل در نسل چلے آ رہے ہیں، اور آپ ایک ایسے نئے خدا کی بات کرتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتا، جو ہمیں ہمارے سامنے نہیں ہے، اور ایک آپ تصوراتی خدا کی بات کرتے ہیں، ہم اس کو کیسے مان لیں؟ تو یہ بنیادی جو ہے وہ لڑائی تھی اور جھگڑا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں جب بھی، اب اس ساری مخالفت کے باوجود، گھر سے مخالفت، باہر مخالفت، مکے والے مخالف ہو گئے، سارے آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، وہ کون سا جذبہ تھا، وہ کون سا ایمان تھا، وہ کون سی طاقت تھی جس بنیاد پر آپ کے اور میرے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈٹ کے کھڑے رہے ساری مخالفت کے باوجود؟ اور یہاں تک مخالفت پہنچ گئی کہ گھر والوں نے ہی جس راستے پر سے گزرتے تھے وہاں کانٹے بچھانے شروع کر دیے۔ ابو لہب کی جو بیوی تھی اس نے یہ کام کیا، اور باقاعدہ قرآن میں یہ آپ جب آئے گا وہاں بات کریں گے۔ تو اس کے باوجود بھی سرکار نے کیا فرمایا؟ اگر سورج میرے دائیں ہاتھ پہ لا کے رکھ دو اور چاند میرے بائیں ہاتھ پہ لا کے رکھ دو، میں پھر بھی اللہ کی وحدانیت کا پیغام نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ہر مبلغ کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ جب تم اللہ کا پیغام سنا رہے ہو اور اللہ کے پیغام کی بات کر رہے ہو اور تم سچ پہ کھڑے ہو، تو اس کے بعد پھر تمہیں کسی بھی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، یہ چیزیں تو ہوں گی، ظاہر ہے، اگر یہ مخالفت، یہی تو سب سے بڑی اس کی حق ہونے کی نشانی اور علامت ہے کہ آپ جب بات کر رہے ہیں تو حق پہ کر رہے ہیں۔ تو لوگوں کو ظاہر ہے، لوگوں کو شیطان کی باتیں زیادہ اپیل کرتی ہیں، رحمان کی باتیں کم اپیل کرتی ہیں۔ یہاں شیطان کے ساتھ زیادہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، حق کے ساتھ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، اور ہر زمانے میں اور ہر دور میں حق کے ساتھ تھوڑے ہی لوگ رہے ہیں، لیکن فتح کس کی رہی ہے؟ حق کی رہی ہے۔ ہر زمانے میں فتح حق کی رہی ہے، کامیابی اس کی رہی ہے، اس لیے کہ حق کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ حق ہوتا ہے۔ اللہ کے ناموں میں ایک نام اس کا صفاتی ناموں میں حق بھی ہے۔ حق کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ حق ہوتا ہے۔ جب آپ حق پہ ہیں تو آپ کے ساتھ حق ہے، اور جب آپ کے ساتھ حق ہے تو پھر آپ کو کسی اور کی حمایت کی ضرورت ہی نہیں، وہی کافی ہے۔ اور جو ہمیں سب سے بہترین سبق قرآن میں دیا گیا وہ کیا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا سبق ہے۔ اللہ ہی کافی ہے جی، ہمیں اللہ ہی کافی ہے، اور وہی بہترین کارساز ہے، اور وہ بہترین معاملات کو کرنے والا ہے، بہترین مددگار ہے۔ اس کے بعد اگلا جو مضمون ہے آگے آ رہا، وہ فرمایا الا بلاغا من اللہ ورسالاتی، ہاں اللہ کی طرف سے تبلیغ اور اس کے پیغامات پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ میری ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا جو پیغام ہے، اب رسول کا پیغام کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کا پیغام ہے۔ رسول اپنا تو کوئی پیغام سناتے نہیں ہیں، وہ تو بولتے ہی وہی ہیں جو انہیں وحی کی جاتی ہے، ان کا سارا پیغام بھی وہی ہے۔
تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی باتیں جو میرے ذمے لگائی گئی ہیں اور اللہ نے جو مجھے ذمہ داری دی ہے تبلیغ کی، فرمایا وہ تبلیغ اور وہ ابلاغ جو ہے وہ اللہ کے پیغامات میں پہنچاتا رہوں گا، وہ میری ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو میں پہنچاؤں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ایک دن صحابہ تشریف فرما تھے آقا کے بارگاہ میں، سرکار بھی جلوہ گر ہے، ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے اللہ کا نظام ہے اور اس نظام میں چلنا ہے، تمام انبیاء کرام آپ خود فرماتے ہیں وہ آئے اور ایک وقت کے بعد وہ تشریف لے گئے، موت جو ہے وہ سب کو آنی ہے اور آپ خود فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، تو ظاہر ہے سرکار ایک وقت آئے گا آپ کے اوپر بھی یہ موت والا معاملہ آئے گا، تو سرکار آپ کے وصال شریف کے بعد پھر قوم کی ہدایت کے لیے اللہ کیا انتظام کرے گا؟ اللہ، بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے۔ باقی تو یہ ہوتا تھا ایک نبی کا وصال ہوا اللہ نے دوسرا نبی بھیج دیا، ان کا وصال ہوا اللہ نے ایک اور نبی بھیج دیا، سلسلہ ایسے چلتا رہا، کم و بیش 1,24,000 تعداد تبھی پوری ہوتی ہے نا کہ ایک تشریف لے گئے دوسرے آگے وہ گئے پھر آگے وہ گئے پھر آگے، صحیفے بھی آتے رہے کتابیں بھی آتی رہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہیں خاتم الانبیاء، آپ کو کے سر پہ تو اللہ نے ختم نبوت کا تاج سجا دیا ہے، آپ کے بعد تو نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول آئے گا نہ کوئی کتاب آئے گی، تو کیسے یہ نظام چلے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا میری امت کے جو علماء ہیں وہ میرے وارث بنیں گے، فرمایا وہ میرے وارث بنیں گے، وہ میرا پیغام چلائیں گے، اور کتاب جو اللہ نے دی ہے اب فرمایا مزید وحی کی ضرورت نہیں ہے، باقی کتابیں جو تھیں وہ اس لیے کہ نامکمل ہوتی تھی، کچھ رہ جاتے تھے معاملات، پھر نئی کتاب آ جاتی، پھر کوئی چیز آ جاتی۔ اللہ نے جو مجھے قرآن دیا ہے تبیانا لکل شیء، یہ قرآن کی آیت ہے، فرمایا یہ قرآن کائنات کی ہر چیز کا بیان ہے، لہذا اب کسی وحی کی ضرورت رہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ کتاب دی ہے جس میں کائنات کا ہر چیز کا بیان ہے۔ اور اکثر میں ایک روایت حضرت ابن عمر کی آپ کو میں سنایا کرتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادہ کی، جو فقیہ صحابی تھے صحابہ میں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیا فرمایا کرتے تھے؟ کسی نے پوچھا آپ کہتے ہیں کہ جی قرآن میں سب کچھ ہے، آپ نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے بصیرت دی ہے، اگر میرے تو اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے تو میں اس کو چراہوں میں نہیں، میں تو اسے قرآن سے ڈھونڈتا ہوں، قرآن مجھے بتا دیتا ہے فلاں جگہ موجود ہے۔ بس فرمایا اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، اس کے لیے محنت تو کرنی پڑے گی۔ اب ظاہر ہے جب اللہ نے فرما دیا تبیانا لکل شیء، یہ قرآن کا متن ہے کہ ہر چیز کا بیان ہے، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر کا بیان کتاب مبین میں ہے، کتاب روشن میں ہے، تو ظاہر ہے یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ اس میں تو ظاہر ہے سچ ہی سچ ہے، دوسرا معاملہ تو ہے ہی نہیں۔ اگر کسی کو نہیں مل رہا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا یہ تحقیق ابھی قرآن پہ پوری نہیں ہے۔ جو شخص قرآن میں غوطہ زن ہوتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے سارے انوار و تجلیات کے پردے اٹھاتا چلا جائے گا۔ علامہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہی فرمایا تھا، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، خدا عطا کرے تجھ کو جدت کردار۔ فرمایا جو جو زمانہ بھی آئے گا نا، جتنی بھی جدت آ جائے گی، جتنا بھی ماڈرن سسٹم آ جائے گا، جس زمانے میں بھی تم آ جاؤ، اللہ نے قرآن کو بنایا ہی ایسا ہے، اتارا ہی ایسا ہے، ہر زمانے کی جدت کے باوجود قرآن تمہیں سب سے اوپر نظر آئے گا۔ پونے 1500 سال پہلے کوئی ایک کتاب تو اٹھا کے لے آؤ جو آج کے زمانے پہ پوری اترے، کوئی ایک کتاب لے کے آؤ، چیلنج ہے، کوئی ایک کتاب لے کے آئے، لمبی بات ہی نہیں، 400 سال پہلے کو کتاب لے کے آؤ جو آج کے زمانے پہ پوری اترے، نہیں اتر سکتی۔ اس زمانے کے رواج اور تھے، معاملات اور تھے، ضروریات اور تھی، مسائل اور تھے، آج کے زمانے کے مسائل، لوگ کہتے ہیں یہ اس زمانے کی لکھی کتاب ہے اب نہیں چل پائے گی، لیکن سبحان اللہ پونے 1500 سال گزر گئے، قرآن تب بھی رہنمائی دیتا تھا، قرآن آج بھی رہنمائی دے رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور کتنی صدیاں اور گزر جائیں گی اللہ جانتا ہے، کب قیامت آنی ہمیں تو نہیں معلوم، جب تک یہ دنیا رہے گی ہر زمانے میں جتنی بھی جدت آ جائے گی قرآن ہر جدت میں آپ کو رہنمائی دیتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اس سے بڑا قرآن کا اور معجزہ کیا چاہتے ہیں؟ اس سے بڑا قرآن کا اور اعجاز کیا چاہتے ہیں
کہ ہر زمانہ، ہر صدیاں جتنی بھی بدلی، امت اور قوم کو کسی نئے کلام کی ضرورت نہیں پڑی، یہی کلام ان کی ساری ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ غیر مسلم ہے، وہ بہت ساری باتیں کر جاتے ہیں دین کے بارے میں، ہمارے اسلام کے بارے میں، لیکن آج تک کسی کو یہ جسارت نہیں ہو سکی، کسی عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ، بدھم، کسی کو یہ جسارت نہیں ہو سکی لکھنے کی کہ وہ یہ کہے کہ مسلمانوں کی جو کتاب ہے اب یہ ان کے لیے کافی نہیں رہی، انہیں مزید کسی اور کتاب کی ضرورت ہے۔ یہ آج تک اس گوگل پہ میں نے بہت سرچ کی، میں نے کہا شاید کہیں سے کوئی جملہ ایسا مل جائے، کسی دشمن نے لکھ دیا ہو، لیکن نہیں لکھا۔ اس نے یہ لکھا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی کتاب کا جو پہلا جملہ ہے، پہلی جو ورس ہے، آیت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ اتنا کمال کا جملہ ہے کہ یہ آج بھی سچ آ رہا ہے، 1500 سال پہلے بھی سچا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ لا ریب کتاب ہے، اور ہدایت کس کے لیے ہے؟ پرہیزگاروں کے لیے۔ تو اس لیے آخر میں الفاظ فرمائے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ ہمیں بہت سمجھنے کی ضرورت ہے یہ والے الفاظ، اور بڑی توجہ ہے اس پہ۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اب یہ تو آپ سمجھ گئے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کیا ہے، یہ تو ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کیا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، استغفر اللہ، فرمایا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہے، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اس کے برعکس کیا ہوگا؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مانے گا اس کے لیے کیا ہوگا؟ لہو جنت، سبحان اللہ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا انعام جنت کی صورت میں ہوگا۔ اور جہنم ہے تو کیسی ہے؟ خالدین فیہا ابدا، وہ پھر اس جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کبھی مت کیجیے۔ کوشش کیجیے کہ ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر قول، ہمارا ہر فعل وہ اس کے مطابق ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں درس دیا، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں پیغام بتایا ہے، اور اس کو قرآن نے بڑا واضح کر دیا ہے۔ مسلمان کا دل اللہ نے ایسا بنایا ہے، جس نے اپنے دل کو سیاہ نہیں کیا، میں اس کی بات کر رہا ہوں، مسلمان کا دل ہی اللہ تعالیٰ نے پیدائش کے ساتھ ہی ایسا بنا دیا ہے کہ جب بھی وہ کبھی کوئی برائی کرتا ہے اس کا دل اور ضمیر اس کو ضرور کہتا ہے یار یہ غلط کر رہا ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں جی، یہ وہ ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، ایک بار اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہونے کے ساتھ اس کو یہ انعام دیا ہے، اور یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اگر وہ برائی کرتا ہے تو اس کا ضمیر ایک دفعہ اس سے ضرور آواز دیتا ہے کہ جو کر رہا ہے یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں پھر ہوتا کیا ہے، ہم تھپڑ مار دیتے ہیں اپنے ضمیر کو اور اوپر سے دبا دیتے ہیں، چپ کر جا، اس کو ہم زبردستی چپ کروا دیتے ہیں، ظاہر ہے پھر وہ چپ کر جاتا ہے، لیکن ضمیر ایک بار یہ معجزہ ہے کس کا؟ کلمہ طیبہ کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہے، اس کا معجزہ ہے، اس کا کرم ہے، اور وہ اس قلب اثر پہ نازل ہونے والے الفاظ جو ہیں اور اس پہ سنائے جانے والے الفاظ کا اثر ہے کہ ایک دفعہ ضمیر کہتا ضرور ہے جو کر رہا ہے نا یہ ہے غلط، جوڑتا ضرور ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو دبا دیتے ہیں، چپ کر رہے ہیں، شیطان حاوی ہو جاتا ہے، دنیا کے نفع غالب ہو جاتے ہیں اور اس کو دبا دیتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے یہ سوچنا ہے کہ وہ ضمیر جب آواز دینا اور ضمیر جب ہمیں وہ بات کہے، ہم نے اس بات کو سننا ضرور ہے اور ہم نے اس بات پہ عمل ضرور کرنا ہے۔ جب ایسا ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر ایک دن آ جائے گا کہ اللہ ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما دے گا، اور جب نفس مطمئنہ مل جاتا ہے تو قرآن فرماتا ہے پھر کیا؟ وہ کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اطمینان والی جان لوٹ اپنے رب کی طرف اس انداز میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، تو اپنے رب سے راضی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں نفس مطمئنہ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔